سر خوابوں کے بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے ہوں، واٹس ایپ پہ، اور کافی زیادہ کمنٹس بھی آئے ہوئے تھے، اور واٹس ہوں، ایپ پہ کافی زیادہ میسج بھی آئے ہوئے تھے اس کے. ہوں، ٹھیک ہے کہ یہ ہوں، خواب کیا ہے، ہماری لائف میں ان کی ویلیو کیا ہے. ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ان کا ہماری لائف پہ امپیکٹ کیا پڑتا ہے. اچھا، دیکھیے جو سائنٹیفکلی اگر ہم بات کریں، جو نیورو بایولوجیکل تھیوری ہے وہ تو مطلب ایکٹیویشن سینسز، اس کا جو ہپوتھسز ہے وہ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ابھی وہ خود ایک تھیوری میں ہی ہے. اور سائنس تو یہ کہتی ہے کہ یہ رینڈم تھاٹس ہوتی ہیں جو مائنڈ پل کرتا ہے میموری سے اور ان کو پروسیس کرتا ہے. اور آبویسلی ابھی تک وہ خود بھی اس پہ شور نہیں ہے. ڈریمز پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو بھی رہی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، آگے بھی چلتی رہے گی. لیکن اسلام اس حوالے سے بہت زیادہ کلیئر اوپینین دیتا ہے. اس کی ایک سادہ مثال جو ہے وہ انبیاء کو آنے والے خواب ہیں، سچے خواب. اور اس کے بعد اسپیشلی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے خوابوں کا علم سکھانے کے لیے مصر بھیجا، ایسے ہی. بک آف ڈریم سکھانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ سگنیفیکنس تو بہت زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں تعبیر الرؤیا ہے، امام ابن سیرین کسی ہوں. تعارف کے محتاج نہیں ہے. خوابوں کی تعبیر کا یا خوابوں کے اوپر کسی بھی بات کا جب ذکر ہوگا خواب سے متعلقہ، تو اس میں امام ابن سیرین کا نام تو آئے گا. اور وہ کتاب جو ہے وہ آلموسٹ ایک طرح سے لیڈنگ بک ہے اس بک کی انٹرپریٹیشنس کے اندر. اچھا، اب خواب ہوتے کیا ہیں بالکل. اور ان کا ہماری لائف پہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اور ان کی سگنیفیکنس کیا ہے، ویلیو کیا ہے ہماری لائف پہ، یہ ایک ڈیفرنٹ کویسچن ہے. اور ہمارے ہاں جو عام طور پر رائج تصور پایا جاتا ہے اس میں خواب کو ایکسٹریملی امپورٹنس، اس کو امپورٹنٹ رکھا جاتا ہے خواب کو زندگی میں بہت زیادہ. ایسے ہی. استخارہ بھی کیا جاتا ہے، اور خوابوں کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے اس کو بہت زیادہ سیریس بھی لیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں، ان کو میں آج ڈسکس کر لیتا ہوں. اور امید ہے کہ اس کے بعد دیکھنے والوں کو خواب کے بارے میں کوئی ابہام نہیں رہے گا کہ یہ کیا بالکل ہے. ایسے. سب سے پہلے تو خواب ہوتا کیا ہے؟ الیکٹرک سگنلز ہوتے ہیں، امپلسز ہوتی ہیں برین کی جن کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے. جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں خواب آنا شروع ہوتے ہیں گہری نیند کے دوران، اور ان خوابوں میں ہم اپنے آپ کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، کام کرتا دیکھتے ہیں. اسی طرح کی جو دنیا ہے، اسی طرح کا ایک عالم برزخ ہے ہوں. جس کو ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے دین اسلام میں. اور اس میں یہی موومنٹس ہیں، یہی مٹیریل ہے، یہی سارے معاملات ہیں. ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھیلتے ہیں، ڈرتے ہیں، روتے ہوں. ہیں. تو لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ خواب ایک ڈیٹا پروسیسنگ ہے، یہ فزیکل ریالٹی میں نہیں ہوتا. اچھا. وین آئی سے ڈیٹا پروسیسنگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میموریز کو پروسیس کرنے کا نام ڈریم ہے. ڈریم. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی 60 آیت میں بڑی کلیئر بات کی ہے کہ وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور پھر جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تاکہ وہ تمہیں باخبر کر دے جب قیامت والے دن اس کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں بالکل. باخبر کر دے. اچھا، اب اس آیت پہ میں نے جب غور کرنا شروع کیا تو میرے پر ایک بڑی عجیب سی چیز کھلی ہے. ہمیں جب خواب نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو ان خوابوں میں کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں خاص، کچھ ٹریجڈیز ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارے ذہنی رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں وہ خواب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سوئے تھے تو ہمارا ذہن جن خیالات کے زیر اثر تھا ان کا جواب دے رہا ہے، وہی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں. لیکن یہاں پر یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ خواب ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم رات کو نہ سوئیں تو ہمارے اگلے دن کی پچھلے دن کی کنٹینیوٹی بنتی نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ساری رات جاگتے رہیں، سارا دن جاگتے رہیں اور پھر کبھی بھی نہ سوئیں تو آپ کے لیے دن اور رات کا فرق ختم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی ایک دن کی ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیند ہم پر مسلط کر دی کہ یہ دن کو تھکیں گے، انرجی ان کی اتنی ہوگی، اس کے بعد یہ سوئیں گے، اور سونے کے بعد ان کا جو ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ کر لیا جائے گا، ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. اب یہ کرامن کاتبین کے کانسیپٹ کے ساتھ بات جڑ جاتی ہے جا کے. ٹرانسفر کدھر ہوتا ہے یہ؟
اللہ جانتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے، ہمارا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب وہ تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے، یعنی سلا دیتا ہے، تو وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، اس کے پس پردہ کچھ ہوتا ہوگا سسٹم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جس بھی طریقے سے اس ڈیٹا کو لیتا ہے. اس کی میرے پاس نشانی یہ ہے کہ خوابوں کا ایک مطلب بڑا عام طور پر یہ جان لیا گیا ہے خوابوں کے بارے میں کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے ذہن سے غیر ضروری معلومات جو ہوتی ہیں، ہم نے بازار میں کتنے لوگ دیکھے تھے، ہم نے جوتا خریدا تو اس کے کتنے پیسے دیے اور کتنے بقایا واپس لیے، شاپر کس رنگ کا تھا، بیگ کس رنگ کا تھا، کپڑے فلاں آدمی کے کس کلر کے تھے، اور ہم جب کھانا کھانے گئے تو ویٹر کیسا تھا. تو یہ جو غیر ضروری معلومات جو کہ میموری پر بوجھ ہیں، ان کو حذف بھی کرنا ہوتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے نا، تاکہ ریفریش ہوتا ہے آدمی کی انرجی کے اوپر جو برڈن ہے اس میموری کا، وہ میموری کے سیلز جو ہیں وہ ریلیز کر دیے جاتے ہیں، ان کے وجہ سے وہ ڈیٹا ختم کر دیا جاتا ہے. انوانٹیڈ ہے، کچھ دن کے ٹائم بھی جاگتے جاگتے بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے. جو ضروری ڈیٹا نہیں اور ہوتا. جو ضروری ڈیٹا ہوتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ میرا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے. مجھے ایسے لگا ہے کہ رات کے وقت اس آیت کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایسا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اب یہ کرامن کاتبین کے بارے میں جو میرا کنسیپٹ ہے، دیکھیں ذہن سے لے کے روح تک فرشتے جنات سب اللہ کی مخلوقات ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کرامن کاتبین، تو لیفٹ اور رائٹ برین بھی ہو سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور جو بھی آدمی منہ سے کوئی بات نکالتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں اور وہ چوکتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میموریز بھی ہو سکتی ہیں، مینز وہ ہمارے مائنڈ میں ہی ہے، آلریڈی ریکارڈ ہو رہی ہیں نا. ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی، آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ریکارڈنگ پروسیس کا ایک حصہ بھی تو ہے نا آپ کے مائنڈ میں. بالکل. تو یہ ہو سکتا ہے ایسے کہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور رات کو جب سوتے ہیں تو جنک ڈیٹا ہے، جو غیر ضروری ڈیٹا ہے وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا، اور جو ضروری ڈیٹا تھا وہ اوپر پہنچ گیا اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، اللہ ویسے بھی جانتا ہے، لیکن وہ اعمال نامے کے اندر درج ہو گیا، محفوظ کر دیا گیا. تو مینز یہ کنسیپٹ وہی اعمال نامے والا ہے. اعمال نامہ ہے، وہی ہمیں دکھانا ہے، ہمارے ہی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات ہمیں دکھائے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اعمال نامے کا جو رجسٹر چلتا ہے رات کو خوابوں کی صورت میں، یہ اوپر ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس کا ایک مقصد ہے، یہ اس کا سارا مقصد نہیں ہے خوابوں کا. نہیں سوری، میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹتا ہوں. جی. جو اعمال نامہ دکھایا جائے گا، جی جی، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ کو پڑھ کے سنایا جائے گا، لیکن آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ دکھایا جائے گا. دیکھیں پڑھ کے کیا سنایا جائے گا. ابھی آپ یہ ویڈیو ریکارڈ جب ہو جائے گی تو آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو یہ آپ کو پڑھ کے ہی سنا دی. اللہ تعالیٰ کی بات بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جب بستی کی کہتا ہے کہ فلاں بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو وہ کسی چھوٹے سے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک پوری تہذیب کی بات کر رہا ہوتا ہے. وہ ہزاروں سال گزار چکی ایک تہذیب کی تباہی کی داستان سنا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو زبان اتنی بابرکت، اتنی وسیع ہے کہ آپ اس کو اگر اپنی زبان کے اندر اس کے معنی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ تو غور و فکر کے بغیر ہی لفظی ترجمے پہ آ گئے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا جو بھی آپ نے سنا اور کہا کہ جی اعمال نامہ پڑھ کے سنایا جائے گا، تو پڑھ کے سنانے کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی تو میں آپ کو کچھ سنا ہی رہا ہوں نا، لیکن آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویژول ہمارے پاس آ گیا ہے نا. دیکھیں آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ اور میں ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جس میں ہمارا فریم ورک آف ریفرنس جو ہے وہ ویژول ہے. ہمارے پاس تصویر آئی ہے. یہ تصویر آج سے پہلے کسی سویلائزیشنز کے، کسی بھی تہذیب کے پاس نہیں تھی. تصویری ریفرنس نہیں تھا. وہ لوگ جب اپنی نشانیاں چھوڑنا چاہتے تھے یا کچھ اپنے نشان، کچھ بھی، وہ ہر قوم، ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے نقشے پا چھوڑ کے جائے، تو وہ پتھروں پر بناتے تھے، آرٹ کرتے تھے، لوہے پر کرتے تھے، اسکلپچرز بناتے تھے. ہم وہ پہلی تہذیب ہیں جن کو فریم ورک آف ریفرنس جو ہے وہ ویژول دیا گیا ہے، ایگزیکٹ پکچر ہے، ایگزیکٹ ویڈیو ہے، الائیو ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس ریکارڈڈ. تو اب ہمارے دور کے انسان کو تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جب اعمال نامہ پڑھ کے سنایا جائے گا تو وہ ایک کاغذ کی کتاب نہیں ہوگی، وہ بڑی ایک ایڈوانس، وہ لا یغادر صغیرۃ و کبیرہ، ہائی یہ کیسی کتاب، کافر کہے گا میری شامت. سورہ کہف میں کہا یہ کیسی کتاب ہے جو نہ میرا کچھ چھوٹا چھوڑتی ہے نہ بڑا چھوڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک موضوع سے تھوڑا سا ہم ہٹ گئے، اعمال نامہ کی طرف نکل گئے. اب بات یہ کہ ایک تو اس کا یہ پرپز ہے جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد سادہ سی بات یہ ہوتی ہے کہ خواب 80%، 90%
جو آپ دن میں سوچتے ہیں، جو آپ کو دباؤ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ کے رجحانات ہوتے ہیں، آپ کے لالچ ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، رنج ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کی تمنائیں ہوتی ہیں، ان کا بھی وہ ایک عکس ہوتا ہے. مائنڈ امیجنیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. میجورٹی آف ڈریمز کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایسے ہی. ٹھیک ہے، ہاں بیچ میں کچھ خواب خاص ہیں، ان کی بات ابھی کرتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ. پھر اس سے بڑھ کر اگر آگے چلنا شروع کریں تھوڑا سا، تو گیسٹرائٹس کا آپ کے خوابوں میں بڑا عمل دخل ہے. اسٹمک، آپ کا معدہ، آپ نے رات کو سونے سے پہلے کیا کھایا ہے، آپ ریگولرلی کیا کھاتے ہیں، آپ کی خوراک کیسی ہے، آپ نے پانی کتنا پیا ہے. لاٹ آف فیکٹرز آر انوالوڈ. اب ایک آدمی رات کو چھلیاں کھا کے سو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر خواب تھوڑے سے ڈفرینٹ آ سکتے ہیں. اب ایک آدمی اسی طریقے سے، نشہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. نکوٹین لی ہوئی ہے، وہ سسٹم کے اندر ہے. اگر ڈرنک کر رہے ہیں تو وہ سسٹم کے اندر ہے. کیفین سسٹم کے اندر ہے. چائے پی کے آپ جب سوتے ہیں تو خواب ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. آپ گوشت کھا کے سوتے ہیں، خواب ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے آدمی کسی عورت کے خیالوں میں پھنسا ہوا جب سوتا ہے تو اس کے خواب اور طرح کے ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹریل آف پاسبلٹیز ہے جو آپ کے خوابوں کے امکانات کو پیدا کرتی ہے کہ وہ کس رخ میں آئیں گے. سر یہاں پہ میں ایک کویشچن کروں گا کہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانے سے تعلق ہے ان کا. جی کھانے سے دیکھیے، یہ ایک رخ ہے. ہم اس وقت کسی بھی چیز کو اسٹیٹک ایلیمنٹ کے طور پہ یوز نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے کہ یہ خواب ہے. جی میں نے پہلے ایک پرسپیکٹیو بتایا کہ اعمال نامہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسری پاسبلٹی جو میڈیکلی کافی حد تک پروون بھی ہے، وہ آپ باہر سے ہوٹل سے کوئی جنک فوڈ وغیرہ کھا کے آ کے آپ فوراً سو جائیں، تو یہ تو کوئی بھی میڈیکل ڈاکٹر کہے گا کہ اگر آپ کو نائٹ میئرز آ رہے ہیں تو اٹ کین بی بیکاز یہ بلوٹنگ ہوئی ہے، گیسٹرائٹس ہوا ہے، چیزیں آپ کو. لیکن عام آدمی نہیں نا مانتا یہ بات. نہیں اب تو ماننے لگ گئے ہیں، کافی زیادہ ماننے بھی لگ گئے ہیں. تو یہ چیزیں تو چلتی ہیں لائف کے اندر. تو اس کی خوراک کے ساتھ ساتھ نشہ، جو آپ سبسٹینسز لیتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر رول پلے کرتے ہیں. اور پھر آپ کے گھر میں تعلقات کیسے ہیں، آپ کی فنانشیل کنڈیشن کیسی ہے، تو یہ سارے فیکٹرز بھی اس کے اندر آنا چاہیے. آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر آپ مذہبی ہوں گے تو آپ کو مذہبی خواب زیادہ آئیں گے. اگر آپ مٹیریلسٹک ہیں تو آپ کو مٹیریلسٹک خواب زیادہ آئیں گے. تو یہ آپ کے ذہنی رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں ایز اے میجورٹی. جو ہمارے خوابوں کا اکثر ایک حصہ زیادہ جو ہوتا ہے، وہ کثیر تعداد تو ہمیں اسی طرح کے خوابوں کی آ رہی ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح سے پھر سائیکولوجیکل پیشنٹس کے خواب ہیں. لوسیڈ ڈریمنگ ہوتی ہے، ان کو بڑے ریئلٹی کی طرح کے خواب آتے ہیں. مطلب سم ہاؤ خواب دیکھتے ہوئے خواب دیکھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے. یہ لوسیڈ ڈریمنگ کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے. روشن سا خواب ہوتا ہے، کلیئر سا خواب ہوتا ہے، جیسے وہ اس کی اپنی لائف ہی ہے. جیسے وہ نہیں، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. یا آپ کسی سائیکولوجیکل پیشنٹ سے پوچھ کے دیکھیں، کچھ لوگوں کا ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں کہ، اور پھر یہ ان میں بہت زیادہ جو اسکیزوفرینک اور بائیپولر کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ سم ٹائم دواؤں کے زیر اثر، ادویات کے زیر اثر کچھ ایسے خواب دیکھتے ہیں جس میں وہ اپنے خوابوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ہی دیکھ رہے، اپنی مرضی سے بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک تنویم کی حالت ہوتی ہے جو نیند سے پہلے انسان پہ طاری ہوتی ہے، اور وہ اس میں وہاں پر اٹک جاتے ہیں اور وہ خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں. اور ان کا ہاف برین ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یو آر ڈریمنگ، اور ہاف برین یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم الائیو، آئی ایم کانشیس. اور اس کی وجہ سے ہاف آف دی مائنڈ جو ہے وہ اس ہاف آف دی ڈریم کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیتا ہے، کرافٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، بنانا شروع کرتا ہے. یعنی کہ سچویشنز کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، میں گاڑی لے رہا ہوں، جو عام طور پر ہم لوگ امیجنیشن جاگتے ہوئے کرتے ہیں، وہ ان کو خوابوں میں ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں شعور کا ایک حصہ بھی انوالو ہو گیا ہوتا ہے. تو خواب دیکھنے میں ادویات کا بہت گہرا کردار ہے. خاص طور پر اب معدے کی بھی کچھ سادہ سی دوائی کھا لیں، اس کا بھی تھوڑا بہت وہ خواب آگے پیچھے کر دیتی ہے. لیکن جو سائیکولوجیکل جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں اور جو نیند کی ادویات ہیں، ان میں دیکھے گئے خواب بہت زیادہ ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں. بڑے بڑے خواب، بہت عجیب طرح کے خواب آتے ہیں. مطلب جو ایک عام آدمی کو آ رہا ہے خواب، وہ انہیں ڈفرینٹ ہوگا. ہاں، ان کو ڈفرینٹ ہے، ان کو وہ بہت کیونکہ ہمارے سب کانشیس میں ایسی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو اگر باہر نکل آئیں تو وہ تو ہم تو پھٹ جائیں نا خوف کے مارے. تو ان کو ایسے خواب آ رہے ہوتے ہیں. میلاٹونن ہے، جیسے اب نیند لینے کے لیے جن لوگوں کو انسومنیا کا مسئلہ ہے، وہ ایک ہارمون ہوتا ہے میلاٹونن،
وہ جو رات کے ٹائم جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جن لوگوں میں نہیں پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی ٹیبلٹس لیتے ہیں, پاؤڈر لے رہے ہوتے ہیں, سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں. تو اب جس نے میری بات سے اگر کوئی اس میں دیکھنی ہے سچائی, تو وہ میلاٹونن کی 1-2 گولیاں ایک رات ایک لے لے, ایک رات اگلی رات لے لے, تو تیسرے چوتھے دن اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. وہ اتنا بڑا خواب آئے گا, اتنا بڑا خواب آئے گا کہ اس کی سائیکی الٹی سیدھی ہو جائے گی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. مطلب ایسے ایسے خواب آ سکتے ہیں کہ آپ بند کمرے کے اندر ہیں, اس کی کھڑکی کوئی نہیں ہے, اور آپ نکلنے کی شدید کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھ بھی نہیں کھل رہی, اور وہ آدمی اس خواب وہ لمبا ہو گیا ہے اور خواب وہ چلتے اب نارمل ڈریمز آ رہے ہوتے ہیں. ان کو بولتے ہیں نائٹ میئرس, ڈراؤنے خواب, ڈرا دینے والے خواب. اور ان خوابوں کے پیچھے بھی وجوہات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. سب سے پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا ادویات, بالکل وہی نفسیاتی دباؤ. اچھا پھر ایک اور بڑی عجیب بات, کیونکہ ہمارا تو موضوع اللہ ہے, ایسا ہی ہے. نفس کی تلاش ہے, ہم تو اپنی ذات کی پہچان کے حوالے سے ہی بات کریں گے ہمیشہ. ہمارا تو ہر موضوع اپنے ہی موضوع کے اندر جائے گا, یعنی اللہ کی طلب, اللہ کی دوستی اور نفس کی تلاش, نفس کی پہچان کہ یہ بالکل کیا ہے. تو کوئی بھی موضوع جس پر میں بات کروں گا, میں اس میں آخر کار اپنے دیکھنے والوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کروں گا, ان کی ریالٹی سے متعارف کروانے کی کوشش کروں گا. میرا تو کام ہی یہی ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے اچھا بننے کی کوشش کرنی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ جی میں اپنی بری عادت چھوڑ دیتا ہوں کوئی. اب اس نے بری عادت چھوڑی, فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بچوں کو بہت مارتا پیٹتا ہوں, تو اس نے اسلام میں بچوں کے ساتھ نرمی شفقت کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھی, دل پہ اثر ہوا, انسانوں کے ساتھ اثر ہوتا ہے نا ان کے اوپر. تو اس نے سوچا کہ اب آج کے بعد نہیں ماروں گا, لیکن اب نیچر تو اس کی بن گئی تھی, اس کی شخصیت کا حصہ تو وہ بنی ہوئی تھی چیز. اب اس نے چھوڑا تو سائیکولوجیکل وڈرال آئے گا. دیکھیں کچھ وڈرال ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل اور فزیکل ہوتے ہیں. سگریٹ چھوڑیں گے سائیکولوجیکل بھی آئے گا, فزیکل بھی آئے گا. ڈرنکنگ چھوڑیں گے, الکوہل چھوڑیں گے, ہیروئن چھوڑیں گے, آئس چھوڑیں گے, کوک چھوڑیں گے, متھ چھوڑیں گے, کرسٹل چھوڑیں گے, کچھ بھی چھوڑیں گے, اس کا سائیکولوجیکل بھی آئے گا اور فزیکل بھی آئے گا. کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے فزیکل ہو تو رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ کی باڈی کو ان سے کچھ لذت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی, ساری لذت ذہن کی ہوتی ہے. ذہن کی ہوتی ہے. اب ایک ٹیچر مار رہا ہے بچوں کو, بے دردی سے مارتا ہے, تو اس کے مائنڈ کے اندر ہی ہے نا جو چل رہا ہے, باڈی تو پین کے اندر ہے نا. کسی کو ماریں گے تو آپ کو پھول تو نہیں لگنا نا, آپ نے بھی تو چوٹ ماری تو چوٹ آپ کو بھی لگے گی. تو وہ کرے گا کیا کہ اگر وہ چھوڑے گا, ہو سکتا ہے وہ 3-4 دن بعد حیران ہو کے کہے کہ میں رات کو خواب میں بچوں کو مار کیوں رہا تھا. ہو یہ رہا ہے کہ مائنڈ جس شے کا عادی تھا اس کی سپلائی چونکہ باہر سے بند ہو گئی ہے, اب وہ فزیکل اس کی طلب نہیں پیدا کر پا رہا, کیونکہ وہ سبسٹنس نہیں تھا, کیمیکل نہیں تھا, چائے نہیں تھی, سگریٹ نہیں تھی, الکوہل نہیں تھی, کوئی اور نشہ چرس نہیں تھی, وہ تو بچوں کو مار رہا تھا. وہ عادت تھی اس کی, ایک عادت تھی, لیکن مائنڈ کو تو تھی نا. اب مائنڈ اس عادت کو پورا کیسے کرے, کیونکہ لاجیکلی تو مائنڈ سمجھ چکا ہے کہ یہ چیز بری ہے, تو وہ ایگری تو کر گیا نفس اس پہ. لیکن اب چونکہ نفس کا جو حصہ اس میں انوالو تھا, جو اپنی تسکین کے لیے بچوں کو مارتا تھا, وہ اس نے اب کسی نہ کسی طریقے سے اس ایکٹ کو دوبارہ کرنا ہے, وہ خوابوں میں کرے گا. اگر وہ استاد ان خوابوں کے آنے کے بعد پریشان ہوگا اور اس بات سے آگاہ نہیں ہوگا کہ یہ مجھے وڈرال آ رہا ہے, سائیکولوجیکل وڈرال آ رہا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خواب ان کی شدت آنے والے وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی, اور زیادہ ہو جائے گی. پھر بچوں کو مارنے تک بات نہیں رہے گی, بچوں کو چھریاں یہ وہ, پھر وہ وائرل اور وائلڈ اور وہ بروٹل ہوتا چلا جائے گا. اور وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ پھر ڈر جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی اس طرح کے خواب کیوں آنے لگ گئے ہیں. مطلب اتنا خوفناک خواب. اگر ان خوابوں کو چلنے دیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ سبسائڈ ہو جائیں گے. یہ ایک طرح کا نائٹ میئر ہے. پھر ایک طرح کا اور نائٹ میئر ہے. وہ نائٹ میئر یہ ہے کہ سوئے گا بندہ اور اچانک خواب میں اس کو کوئی چڑیل نظر آ جائے گی, کوئی بھوت نظر آ جائے گا, کوئی سر کٹا ہیڈ لیس کوئی چیز نظر آ جائے گی, کوئی ایسی مخلوق نظر آ جائے گی, وہ قبرستان میں بھاگا پھر رہا ہے, پریشان ہے اس کی روح, کچھ ایسا معاملات چل رہے ہیں. اٹھے گا, سانس تیز ہے, پسینہ آیا ہوا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہے, یہ پینک اٹیک ہے. اسٹمک اپسیٹ ہوا ہے, گیسٹرائٹس بن رہا ہے, ایسڈ ریفلکس ہوا ہے باڈی کے اندر, سویٹنگ ہو رہی ہے, باڈی از ناٹ فیلنگ گڈ, مائنڈ از ان اسٹریس, تو کانفلکٹ آئے گا اور میلاٹونن صحیح طریقے سے سیکریٹ نہیں ہوگا, باڈی ریم سلیپ میں نہیں پراپرلی جائے گی, ڈیپ سلیپ میں نہیں جائے گی. اس کے نتیجے میں جب کانفلکٹ ہوگا, جب ایکسیڈنٹ ہوگا, تو پھر اس طرح کے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور بھی اس کی وجوہات ہوتی ہیں, جیسے اگر کوئی بہت زیادہ گناہوں میں دھنس گیا ہے, گناہ گار تو سارے ہی ہیں,
لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ کسی جرم میں دھنس گیا ہے، کوئی ایسا گھنونا کام ہے جو آدمی مسلسل اپنی زندگی میں کرتا ہی چلا آ رہا ہے، نائٹ میئر شروع ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے. صحیح. یعنی خوابوں کو ایک پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہوتا ہے. ہو اچھا کیوں پھر رہا ہے؟ آپ کو ایک میں بڑی عجیب بات بتاؤں. مجھے دیکھنے والوں کو یہ توقع ہوتی ہے کہ میری ویڈیو کے اندر سے کوئی انسائٹ نکلے گا، تو اللہ کے فضل سے دعا ہے کہ اللہ یہ امید ہر ویڈیو میں پوری کرتا ہی رہے. کام کی بات جو اس ویڈیو میں ہے نا، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسانوں کے کچھ ایسے سوال پھنسے ہوتے ہیں جن کے جواب ان کو دنیا میں نہیں مل رہے ہوتے، نہیں مل رہے ہوتے. نہیں مل رہے ہوتے. تو وہ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دعا کر دی. اب اگر تو مٹیریلسٹکلی کویسچن پھنسا ہوا تھا، یا اللہ میرے پاس پیسہ کب آئے گا، یا اللہ مجھے بچہ کب دے گا، کچھ بھی ایسا خواب تھا، تو کرتا رہے گا خواب، دعائیں کرتا رہے گا اور کبھی نہ کبھی جب پوری ہوگی تو دنیا میں پوری ہوگی. دنیا میں پوری ہو جانی. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب اس دنیا میں نہیں ہوتا، اور کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جواب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خود دینا ہے، اور کوئی دے نہیں سکتا. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایسے کون سے سوال ہیں؟ بے شمار سوالات ہوتے ہیں. جب آدمی اپنی تلاش میں نکلتا ہے، جب اللہ کی محبت میں نکلتا ہے، جب اپنے آپ کے ساتھ جنگ کا آغاز کرتا ہے، تو ایسے ایسے سوال آتے ہیں کہ آدمی حیران ہو کے سوچتا ہے کہ یہ میں کسی انسان کو کہہ سکتا ہوں سوال؟ کسی انسان میں جرت ہے کہ اس کا جواب لے کے آئے گا؟ جواب لے کے آئے. یہ تو سوال ہی آسمانی ہے، اس کا جواب آسمان سے ہی آنا ہے. تو پھر خواب آتا ہے. وہ سچا خواب. سچے کو چھوڑیں، خواب آتا ہے. سچے جھوٹے خواب سے بھی اوپر ایک خواب ہوتا ہے. وہ کون سا خواب ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو خواب یہ آیا کہ آپ کو ایک خواب آ گیا کہ جی میں ٹرین کا سفر کر رہا ہوں. وہ 4 مہینے بعد آپ گئے، آپ کو اچانک یاد ہے کہ یہ تو میں نے خواب میں دیکھا ہوا تھا. آ گیا سچا خواب، ٹھیک ہو گیا. یہ تو بڑا نرم سا خواب ہوتا ہے. کچھ خواب ہوتے ہیں بہت بڑے، ان کی قد و قامت بہت بلند ہوتی ہے. وہ جب آپ کے لاشعور میں جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی سائیکی کے اندر وہ بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں، ان کو بھرتے ہیں، آپ کی سائیکی کو چینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل، میں موضوع پہ آؤں گا واپس کہ اللہ کے پاس کون سے جواب ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اب ایک آدمی ہے، اس سے گناہ نہیں چھوٹ رہا کوئی، اور وہ بڑی اسٹرگل کر رہا ہے، چھوڑنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، پڑ ہی گیا اللہ کے پیچھے، تسبیحاں بھی کرے گا، دعائیں بھی مانگے گا، روزے رکھنے شروع کر دے گا، یا اللہ میری جان چھڑا دے، میری جان. لیکن پھر وہ عادت بنی ہوئی ہے، وہ ہو جائے گا اس کے ہاتھ سے. ہو جائے گا. اب وہ ایک جگہ پہ آ گیا جہاں پہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بے بس ہو گیا، اس سے آگے نہیں جا سکتا، رک گیا. کوشش کی، میں نے ایک ویڈیو کی تھی نا کہ کوشش کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے کوشش نہیں جا سکتی. آپ کوشش سے سدرۃ المنتہا پہ نہیں پہنچ سکتے. جس ہستی کو اللہ نے لے کے جانا تھا لے گیا، باقی پہنچ کے دکھائیں اپنی کوشش سے. کوشش کی ایک لمٹ ہے، کیونکہ انسان کی ہے. لمٹ والے کی کوشش بھی تو لمٹ والی ہونی ہے نا. بالکل وہی ہونی. اچھا، اب اس بیچارے کا جو تمنا بھی پالتا ہے، نیت بھی اچھی رکھتا ہے اور کوشش بھی اچھی کرتا ہے، لیکن اس کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، اس کو کون حل کرے گا؟ اللہ. بالکل. تو اللہ پھر کیا کرے گا؟ اللہ یہ کرے گا، خواب میں اس کی طبیعت بحال کر دے گا، ڈرا دے گا، سمجھا دے گا، دکھا دے گا، سنا دے گا کچھ. ابھی آپ کو شاید میری بات سمجھنا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا اور ان کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا کہا ہے. آئیں گے کچھ کومنٹ، آئیں گے انشاءاللہ، جو بتائیں گے کہ اس بندے نے جو کہا ہے ہمیں پتا ہے وہ کیا کہا ہے. کچھ ایسا خواب آئے گا جو ساری زندگی نہیں آیا ہوگا. وہ ایسا خواب آئے گا جس میں آپ جس جگہ پہ اٹکے ہوئے ہوں گے لیکن نکلنا چاہ رہے ہوں گے، وہ خواب آپ کو وہاں سے نکال دے گا. تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پتہ چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواب نکال دے گا. جس کا خواب ہے اس نے بھیجا ہے. دیکھیں نا، ایک تو حصہ سائیکی کا وہ ہے جس میں ڈیلی کا پروسیس ہو رہا ہے ڈیٹا، پھر وہ ڈیٹا جو اوپر جا رہا ہے. اب جن بھی تو اسی خواب کو استعمال کر رہا ہے نا. تو ملائکہ بھی کرتے ہیں، جن ڈرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، شکلیں بدل بدل کے انسان کے خواب میں انٹرفیئر کرتے ہیں، انٹرپشنز کرتے ہیں. اسی طریقے سے ملائکہ خوشخبری دیتے ہیں. اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس شخص کی سائیکی میں اس وقت انجیکشن لگنا کون سا ہے. ڈر کا لگنا ہے، تسلی کا لگنا ہے، عقل کا لگنا ہے، تعلیم کا لگنا ہے، تربیت کا لگنا ہے. لگنا کون سا ہے؟ خواب ویسا آئے گا لیکن اس کی سائیکی کے حساب سے اسپیشلی ڈیزائن کیا ہوگا. دوسرے بندے کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف اسی کے لیے. سر وہ اور ہی طرح کا ہوگا نا. وہ اس کی سائیکی کے حساب سے پرفیکٹلی پروگرامڈ ہوگا. اس نے جانا ہے، وہ ایک چابی ہے، وہ آئی ہے، اس نے کنڈی کھولی، خواب اندر گیا اور جا کے اپنا کام کیا، فنش. اگلے دن آپ اٹھے اور آپ چینج. مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کے یہ سر کے اوپر سے گزرنی ہے بات.
ابھی تو میں نے اندر جانا ہے, ابھی تو میں باہر کھڑا ہوں. کیونکہ لوگ غور نہیں نہ کرتے نہیں نہیں اپنے نہیں, خوابوں لوگ پہ. غور کرتے ہیں, لوگ غور کرتے ہیں. دیکھیں لوگ غور کرتے ہیں, ہم یہاں کریٹیسائز کرنے نہیں بیٹھے, ہم آپ نے کریٹیسائز نہیں کیا لیکن ہم جج کرنے بھی نہیں بیٹھے ہوئے. ہر بندہ اپنی استطاعت اور علم کے حساب سے ہی کوشش کرتا ہے اور غور بھی کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بکری کی عقل اس کی رسی کی لمبائی ہے. وہ قلعے سے باندھی ہوئی ہے نا, جتنی لمبی رسی ہے نا اتنی آزادی ہے, اور وہی اس کی عقل ہے بیچاری کی. تو ہم میں سے ہر ایک کی جو آزادی ہے وہ ہماری عقل ہے, ہمارا علم ہے, وہی ہماری رسی ہے. میں جہاں تک جا سکتا ہوں وہاں تک آپ نہیں جا سکتے, میرا استاد جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک میں نہیں جا سکتا. تو علم ہے آزادی. اس لیے ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس بات کا مقصد لوگوں کے دلوں کو کھولنا ہے, لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانا ہے. اس ڈپریشن والے, اس اتنی زیادہ تناؤ والے دور میں جس میں لوگ حیران ہو گئے ہیں کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, اس میں لوگوں کے دلوں تک تسلی پہنچانا ہے. تو میں نے عرض یہ کیا کہ خواب آئے گا, بڑے ایسے لوگ ہیں, آپ سرچ کرنے نکلے ملیں گے آپ کو لوگ جو کہتے ہیں ہم نے خواب میں اپنی موت دیکھ لی. اب کیا کریں گے؟ میں نے ارادہ کیا آپ سے بات کرتے ہوئے کہ نہیں بولوں گا, لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ بلوائے گا. تو ابھی جو میں بولا یہ میں نہیں بولا, یہ بلوایا گیا, کیونکہ میں نے مصمم ارادہ کیا کہ میں نے ڈر والا خواب سمجھا دیا, اب اس کے میں اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے دوسری طرف اندر جانا تھا, جو جن سوالوں کے جواب اللہ کے پاس ہوتے ہیں. ہم موضوع کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن اب آپ کے چہرے پہ کچھ ایسے تاثرات آئے کہ کیسے بندہ اگلے دن چینج ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے مجھے لگا کہ جب آپ کے چہرے پہ آ سکتے ہیں تو کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں پہ بھی بیٹھے دیکھ رہے ہوں, کہیں گے کہ ایسا کون سا خواب آ سکتا ہے. دکھا دیا آپ کو, اپنا جنازہ دیکھ لے گا, اپنے آپ کو قبر میں دیکھ لے گا, اپنی میت کے اوپر ماتم ہوتا دیکھ لے گا, یہ دیکھ لے گا کہ میں اٹھ کے بیٹھا ہوں, میں قبر میں بیٹھا ہوں. وہ اپنی موت سے متعلقہ کوئی چیز دیکھ لے گا, یہ دیکھ لے گا کہ میں لیٹا ہوں, آنکھ کھلی ہوئی ہے, مجھے غسل دیا جا رہا ہے, ایسی کوئی چیز نظر آ جائے گی. اب بتائیں کیا کریں گے؟ تو مینز موت نہیں, ایک آدمی اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ذرا لیزی ہوا تھا, کل جاتا ہوں پرسوں جاتا ہوں. نیت سچی تھی, طلب رکھتا تھا, لیکن حیات دنیا کے مسائل اور اس کے لالچ اس کو گھیرے ہوئے تھے. لالچ اور مسئلہ دونوں اکٹھے پکڑ کے گھیرتے ہیں, ادھر سے لالچ کھینچتا ہے اور ادھر سے مسئلہ کھینچتا ہے, دونوں پکڑ کے بندے کو روکتے ہیں. اب وہ ان دونوں چیزوں میں پھنس گیا ہوگا نا کہیں, لیکن طلب تو رکھتا ہے حسرتوں کا بھی کوئی روز جزا ہے کہ نہیں ہے. میری حسرت میں تو تھا تیری اطاعت کرنا. تو کئی تو ایسے بھی تو جانے نا اللہ کے پاس میرے جیسے, جنہوں نے کہنا یا اللہ کیا تو کچھ نہیں کیا لیکن ہماری حسرت میں تو تھا نا. تو اب ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے؟ پھنسا ہوا ہے. اب ٹھیک ہے, اب وہ ہوگا کیا کہ وہ سوئے گا اور ایسے ہی کچھ دیکھے گا, چیز طبیعت بحال ہو جائے گی, اگلے دن اٹھے گا. اب دیکھیں, اللہ نے بتایا ہوا خواب سچا ہے, اللہ کے رسول نے بتایا ہوا خواب سچا ہے, امام ابن سیرین نے بتایا ہوا خواب سچا ہے. سائنس کہتی ہے کبھی کبھی خواب سچا آ جاتا ہے, سائنس بھی کہتی ہے ڈیجا وو ہوتا ہے. بھائی جان, آپ جاگتے میں سچا خواب دیکھ لیتے ہیں, سوتے ہوئے سچے خواب کی کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ نہیں کبھی کبھی ہوا کہ آپ بیٹھے ہیں اور اچانک آپ کو یہ لگا کہ یہ سین تو میں نے پہلے لیو کیا ہوا ہے, پہلے دیکھا ہوا ہے, نہیں ایز اٹ از ہے, یہ ریپلے ہو گیا, یہ کیا ہو گیا؟ سب کے ساتھ ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کم ہوتا ہے. ابھی یہ والی قوم بھی آئے گی کمنٹ کرنے کے ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. اس کو ڈیجا وو کہتے ہیں. جاگتے میں سچا خواب نظر آ رہا ہے. لوگ تو اس خواب کو روتے ہیں کہ جو سوتے ہوئے اور بعد میں سچا ثابت ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ خواب ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ ہوش میں دیکھتے ہیں اور وہ بعد میں سچا ثابت ہوتا ہے, اور آپ نے وہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کب تھا. نیند میں دیکھا تھا یا پچھلی زندگی میں دیکھا تھا, عالم برزخ میں دیکھا تھا, روحیں پیدا کی گئی تھی تب دیکھا تھا, کب دیکھا تھا. آپ کو بس ایک بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ایز اٹ از دیکھا تھا, اور صرف دیکھا نہیں تھا, ایکسپیرینس کیا تھا, جیا ہے اس کو میں نے, یہ لمحہ میں نے پہلے کہیں جی رکھا ہے. تو خواب تو اتنے سچے بھی آتے ہیں بھائی جان. اب اللہ نے انٹینسٹی اس خواب کی ایسی دکھانی ہے کہ بندے نے صبح اٹھ کے بیٹھنا ہے اور اس نے کہنا مارے گئے, مسلح کی طرح میرا مسلح کی طرح ہے, میں آج جاؤں گا کہ کل جاؤں گا. کو فکر ڈال دی نا اللہ نے, اس کے مائنڈ کے ایسے سیلز پہ دباؤ ڈالا ہے جو کھلنے کو تیار نہیں تھے. اس کی بیچارے کی نامکمل کوشش سے, ادھوری کوشش سے کھل نہیں رہے تھے. تو ایک جھٹکا آیا پیچھے سے اور خواب دندناتا ہوا آیا اور وہ گزر گیا, سارا رستہ کھل گیا, اب مسئلہ ہی کوئی نہیں. اچانک بندہ آپ کہے گا جی بس میں نے اپنا داڑھی رکھ لی, ایسے ہی بتائے گا نہیں کسی کو, ڈرے گا, کیونکہ سن رکھا ہے کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں ان کو بیان نہ کیا کرو, سچے ہو جاتے ہیں.
وقوع پذیر ہو جاتے ہیں خواب. کچھ خواب در حقیقت ایسے ہوتے ہیں جن کو بیان کر دیا جائے تو وہ ہو جاتے ہیں. وہ ایک راز کی صورت میں آپ کے اندر آئے جاتے ہیں, صرف خاص الخاص آپ کے لیے بھیجے گئے ہوتے ہیں کہ مت بتائیں کسی کو, مت سنائیں کسی کو, آپ کی مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں, آپ کی زندگی کا, آپ کے ذہن کا رخ بدلنے کے لیے بھیجے گئے ہیں, آپ کے ذہن کی نئی تنظیم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں, ریسٹرکچر کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. یا مت بتائیں کسی کو, لوگ اٹھ کے صبح بب بب بب, اور اس کے نتیجے میں پھر خواب ہیپننگ میں انٹر ہو جاتا ہے. یہ تو بہت لمبا موضوع ہو جائے گا, واپس پلٹتا ہوں یہاں سے. اچھا, ڈر والا خواب تو سمجھ میں آ گیا. بالکل صحیح. اسی طریقے سے بعض ایسا خوشی والا خواب بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ آدمی کسی غم میں پھنسا ہوتا ہے, کہتا ہے میں ٹھیک ہو گیا, میں اللہ کا شکر, میں صبر کروں گا, میں ٹھیک ہو گیا. اللہ میں کوئی ایسی خوشخبری اس کو دکھا دیتا ہے کہ ابھی آتی ہے, بس رک ذرا, صبر کر, ہولڈ تو کر, آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے. اچھا, اب کچھ بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ کچھ خواب, کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا.